نرسری کا بچہ ریلز دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو آپ کو عطا کیا اور اپنے اولاد کو، وہ اللہ کی امانت ہے. اس کو یہ ہاتھ میں موبائل اور ریلز دیکھ رہا ہے. جس کو ریئل ہیرو بنانے کے لیے آپ کو دیا گیا، اس کو ریل ہیرو بنا رہے ہیں. اس امانت کو ہم کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے پابند بنانے کے لیے ہم کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا. ہم نے ماں کے پیٹوں سے یہ دعا نہیں کہ اللہ ہم کو مسلمان بنا دے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک بہترین دینی محفل آج عطا فرمایا. کئی لوگ جبکہ دنیا کے فکر میں کھوئے ہوئے ہیں، آج ایک تھوڑے سے جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم سب کو جمع کیا تاکہ ہم آخرت کی فکریں کریں، دین کی فکریں کریں، ہمارے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں. تو اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے، اور جس طرح سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کر دے. آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارک ہے، الدین نصیحہ. دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو نشست ہے ہماری، آج کا یہ جو ہمارا اجتماع ہے، یہ جو ہے ہم سب کے زندگیوں میں جو ہے خیر لے کر آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو خیر بنا دے. آمین. میرا جو عنوان ہمارے قابل دوست محمد جابر داعی اسلام IRES کے پریزیڈنٹ جو مجھے دیے ہے کہ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل سیف ہے، یہ ایک کوسچن جو ہے میرا عنوان ہے ٹاپک کا. یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے، کیا آپ کے بچوں کا مستقبل سیف ہے؟ کتنے لوگ کہتے کہ ہاں سیف ہے؟ کیا اس کا جواب کیا ہے؟ بولیے. خواتین کی طرف سے میرے جو ہے سب سے پہلے میں اللہ کے شکریہ کے بعد میں ہمارے صدر محترم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شیخ نے بہت اچھے کلمات ہمارے تعلق سے کیا، اور جو ہے جلسے میں تمام حاضرین سے اور اسلامی مائیں بہنوں سے بھی میں جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت کو یہاں لے کر آئے. تو جب آپ قیمتی وقت اپنا دے رہے ہیں تو آپ جو ہے نا اس میں انوالو ہو کے اس بات کو سنیے کہ آپ کا کیا جواب ہے کہ آپ کے بچے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بچوں کا مستقبل سیف ہے؟ اگر حالات یہی رہیں، ہماری سوچ اور ہمارا کردار یہی رہا ہے، اور دین کو لے کے ہماری سمجھ یہی رہی ہے، اور مسلمانوں میں جو ہے جو نا اتفاقی جو دیکھا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں اور پورے دنیا میں، اگر یہ ایسا ہی رہا تو شیورلی جو ہے ہمارے بچوں کا مستقبل سیف نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں. آج ہم لوگ اس بات پہ بات کریں گے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل مطلب فیوچر کیسے اچھا ہو، کیسے بھلا ہو، کیسے جو ہے بہترین ہو، اس بات پہ بات کریں گے. میں دینی ٹاپک کو بازو میں رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم لوگ فیوچر کی بات کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں ہمارے بچے کے لیے کون سا اسکول بہت بہترین اسکول ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اس بات پہ میں توجہ دینا چاہتا ہوں. چاہے وہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ اور انڈیا میں ہندوستانی جو
NEP ہے, نیشنل ایجوکیشن پالیسی, اس کے تحت جو گائیڈنس دیا گیا ہے, جو طریقہ کار بتایا گیا ہے ایجوکیشن کو ہندوستان میں چلانے کا, تو اکثر سکولز میں جو ہے اس میں جو ہے آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے دیکھیں گے کہ اس کا میتھڈالوجی کیا اپنایا جاتا ہے. تو اکثر لوگ جو ہے 4 C's کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن کا جو طریقہ ہے سکولز میں وہ کرٹیکل تھنکنگ اور کولیبریشن, کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن, اس پہ بیس ہونا چاہیے. یہ ذرا بھاری ورڈز ہے, سارے جو ہے انگلش ورڈز ہے, اس کو میں آسان بات میں بتا دیتا ہوں. کرٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز کو رٹانا نہیں ہے, بچے کو اس سبجیکٹ کے تعلق سے سوچ دلانا. پہلے A فار ایپل بول کے پڑھا دیا کرتے تھے, تو اس کے بعد میں جو ہے آج کے ایجوکیشن میں بتایا کہ صرف A فار ایپل نہیں پڑھانا, ایپل کو کلاس میں لے کے آنا ہے اور ایپل کو اس کے ہاتھ میں دینا ہے. ایپل کو دیتے دیتے اس کا کلر کیا ہے بتانا ہے, ایپل کیا چیز ہوتی ہے دکھانا ہے, تو اس کو کانسیپٹ بتانا ہے, اس کے تعلق سے, اس چیز کے تعلق سے اس کے اندر سوچ کو پیدا کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو کسی بھی تعلق سے اس کا معائنہ کرنے کا جو ہے قوت پیدا کرنا بچے کو, یہ کرٹیکل تھنکنگ کا جو ہے نا بتایا گیا. اس کے بعد میں جو ہے کوآرڈینیشن, ایک دوسرے سے سوشلائزنگ ہونا اور کام کرنے کے اندر ٹیچرز کے ساتھ میں اور جو ہے اپنے ساتھ کے جو لوگ ہیں اور سبجیکٹس میں کیسا کوآرڈینیشن کرنا, اس کے بارے میں جو ہے توجہ دلانے کی طرف بتایا گیا. اور جو ہے اس کے بعد جو کرٹیکل تھنکنگ, کوآرڈینیشن, کمیونیکیشن سکلز ہے. کمیونیکیشن میں جو ہے آپ کو بات چیت کے ذریعے سے بچے کے اندر میں ریڈنگ سکلز, رائٹنگ سکلز, بولنے کی طاقت, سافٹ سکلز, یہ اس کے اوپر توجہ دیا گیا ہے. تو ایسے ایک ایک سی ایڈ ہوتے جا رہا ہے. پہلے 4 C's ہوئے, پھر 5 C's ہوئے, سبجیکٹ بڑا ہو جائے گا. تو مختصر میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ایک سی مسنگ ہو رہا ہے. وہ ایک سی مسنگ ہونے کی وجہ سے آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ جو ہے ایک ہندو سمجھ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے میرا جو ہے دشمن ہے, مسلمان سوچ رہا ہے کہ ہندو میرے اگینسٹ میں ہے, اور جو نا کرسچین سوچ رہا ہے کہ میں ہندوستان میں سیف نہیں ہوں, اور جو ہمارے دیگر OBCs اور جو ہے ہمارے مائنورٹی بھائی سوچ رہے کہ بھئی ہمارے لیے جو ہے انصاف نہیں ہو رہا ہے. آپس میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور انسان اپنے فائدے کے لیے, مجھے جو ہے بازو والے کو, میرے ساتھ والے کو 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں, مجھے 10 روپے کا فائدہ ہو گیا تو بس ہے, میں اور میرے بچے باقی کے سب لچے. یہ جو ہے کیفیت لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے, لوگ دن بدن سیلفش ہوتے جا رہے. وہ سی ہے کانشیسنس. ہم انسان ہیں, ہم آدم کے اولاد ہے, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیدا کرتا جو ہے ایک مخلوق ہے, جو اس میں اشرف المخلوق ہے, جس نے اللہ نے ہم کو چنا ہے کہ ہم انسان پیدا ہو. یہ چیز جو ہے عموماً سارے بھول جا رہے ہیں, جس کے اندر کانشیسنس میں پیچھے کیا لگنا چاہیے, گاڈ کانشیسنس, کہ اللہ کا جو ہے تقوی, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, اللہ کی ڈر جو ہے نا, یہ کوئی بھی ایجوکیشنل پالیسی میں شامل نہیں کیا گیا, جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کرپشن دن بدن زیادہ ہو جا رہا ہے. ایک فلائی اوور بنانے کے لیے ایک آدمی بہترین بہت بڑے لیول کا انجینئر بنتا ہے, سینئر انجینئر کے پوسٹ میں ہوتا ہے, اور بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں, کانٹریکٹ دیتے ہیں, 52 کروڑ میں جو ہے فلائی اوور بنتا ہے, اور اس کے بعد چند دنوں میں وہ فلائی اوور جو ہے نا ڈھا جاتا ہے, اور وہ فلائی اوور کو جو ہے ہٹانے کے لیے 72 کروڑ روپے خرچہ کرنا پڑتا ہے. مطلب ٹوٹل جو ہے کرپشن کی یہ حالات ہو گئی ہے. اتنا پڑھا لکھا ہے انسان, فلائی اوور بنانا کتنے ذمہ داری کا کام ہے, کتنے انسان اس کے نیچے سے گزرتے ہیں, کتنے انسان اس کے اوپر سے ہر روز گزرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کی جان اس کے اندر خطرہ ہے, اس کے بازو آجو میں کتنے شاپس رہتے ہیں, کتنے مکانات رہتے ہیں, کہ یہ تمام ہزاروں لوگوں کے جان کو داؤ پہ لگا دیا گیا چند پیسوں کے خاطر. وہ اس لیے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو سچائی ہے, جو اصلیت ہے, جو حقیقت ہے, جو گاڈ کانشیسنس ہے, اس کو ختم کر دیا گیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش
ما लकुम मिन दूनी मिन वली वला शफी अफला ततज़क्करून, कि तुम देखते नहीं हो अल्लाह सुब्हानहू तआला 6 दिनों में जमीन और आसमान के दरमियान तमाम चीजों को पैदा किया और उसके बाद अर्श पे कायम किया अपने आप को। अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल कर रहा है सूरह सजदा में आयत नंबर 6 में, क्या इंसानो अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त, कोई वली, कोई खैर खा है? अफला ततज़क्करून, क्या तुम सोचते नहीं हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई मकामात में कुरान मजीद में इंसानों को जो है इंसानियत के ऊपर सोच रहा है। या अय्युहन्नास, अये लोगो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और तुम किस गुमराही में पड़े हुए। सूरह अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इख्तरफ़ लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया है, तुम खेल कूद में पड़े हुए हो। तो जो सिलेबस हमारा जो बनाया गया है स्कूल्स में, किताबों में, करिकुलम में, उसमें जो इंसानी ज़िंदगी के लिए इंसान खुश रहने का सिलेबस नहीं बनाया गया है। इंसान को पैसा कमाना कैसा, इंसान को जो है दूसरे के साथ जो है कुछ भी करके एटीएम कार्ड कैसे बनना है, एनी टाइम मशीन। माँ बाप भी सोचते हैं कि बहुत बड़े स्कूल में जहाँ कंपटीशन हाई है, जहाँ बहुत बड़ा रैंक आएगा, वहाँ पे बच्चे को शामिल करेंगे और वो बहुत बड़े जॉब में आएगा, बच्चा यूएस जाएगा, यूके जाएगा। और मुझे याद है मैं इसी रोड से जब मैं यहाँ रहता था रेपल्ली में और दावती काम काज के जरिए से भी मैं यहाँ सफ़र करता था, तो ये जो रोड से सफ़र करता था, यहाँ एक गूढ़ेवली बोल के गाँव है, उस गाँव के बड़े बड़े मकानात में देखते हुए जाता था। मुझे पता चला कि वहाँ लोग बहुत कम नज़र आते थे। भाई क्यों कम नज़र आ रहे? तो उनके बच्चे पूरे यूएस और यूके में हैं। उन्होंने खेतों को बेच बेच के जो है बच्चों को अपने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाया और उन्होंने बाहर कंट्रीज में भेजा। आज उनके बच्चे जो है वो बरसों हो गए वहाँ चले गए, वहाँ से कभी माँ बाप को देखने नहीं आते, लेकिन हर महीना जो है पैसा उनके अकाउंट में पहुँच जाता है। एक मेड को रख दिए कि भाई आप जो है इसका देखभाल करो, और मर गए तो उठा के दफना दो, लेकिन तब भी बच्चे वापस नहीं आते। ये एजुकेशन सिस्टम का देन है। आप समझ रहे कि हमारे बच्चे, और जो बच्चे माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप के दिल को दुखाते हैं, वो भी वहाँ रह के खुश नहीं रहते हैं। तो टोटल पे ना माँ बाप की ज़िंदगी, ना माँ बाप की आखिरत, ना माँ बाप की दुनियावी ज़िंदगी खुशहाली में गुजर रही है, ना लोगों की उनके बच्चों की जो है ज़िंदगी में खुशी नहीं है। तो उसके लिए जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो निज़ाम दिया है एजुकेशन का, तो उसमें बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि सबसे पहला हम एजुकेशन को सीख करना, एजुकेशन की तलब करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से है। इसलिए रब्बि ज़िदनी इल्मा ये दुआ सिखाया गया। जब रब्बि ज़िदनी इल्मा सूरह ताहा की आयत है, तो आप अल्लाह को हमारे इल्म में जो है इजाफा करने की हम दुआ कर रहे हैं। तो कैसा इल्म हमको चाहिए? इल्म नाफे हैं। आज शेख एक जगह पे बात करते हैं, हमारे शेख रफ़ीक मदनी हफिज़हुल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ के डायरेक्टर कह रहे थे कि इल्म में कोई तफरीक नहीं है, दुनियावी इल्म, दीनी इल्म नहीं है, दोनों इल्म तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। ये हदीस के तहत हर इल्म का, हर नफ़ा बख्श इल्म का, वो चाहे सोशल साइंस हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या चाहे वो इस्लामिक स्टडीज़ हो, अरबिक लैंग्वेज हो, कुरानिक स्टडीज़ हो, आपको सीखना ज़रूरी है। मुसलमान के लिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। तो नफ़ा बख्श इल्म हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे ऐसे नफ़े बख्श इल्म सिखा जिसके ज़रिए से मुझे उसका फ़ायदा हो, और मुझे फ़ायदा पहुंचाने वाला इल्म को मुझे सिखा, और मेरे जो है इल्म में इजाफा अता फरमा। तो इल्म जो है का सीखना, इल्म को मांगना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से है, इल्म का कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से है। और उसके बाद में सेकंड तौर पे जब इल्म हम हासिल कर रहे हैं, तो इल्म हासिल करने का जो है तरीका क्या होना चाहिए? क्या हम गूगल से इल्म हासिल करें, किताबों से इल्म का हासिल करें, ये से इल्म हासिल करें? हाँ, ये सब चीज़ें एक ज़रिया इल्म हासिल करने का, लेकिन ऑथेंटिक ज़रिया नहीं है। इल्म का जो दीनी इल्म का हासिल करने की जो शुरुआत हुई है, वो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने इल्म हासिल किया, साहबा से ताबईन ने हासिल किया, ताबईन से तबा ताबईन ने इल्म हासिल किया। और साहबा ने जो इल्म हासिल किया था, ऐसा इल्म हासिल किया है
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تعلق سے اعلان کر دیا قرآن میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اس لیے ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, تو جو بھی صحابہ اور صحابیات کا نام لیتے ہیں اس میں یہ یاد کر دیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اس کے لیے انہوں نے کیسا ماحول بنایا, کیسا یہ مقام حاصل کیا انہوں نے. تو ان کے زندگی میں دو چیزیں تھے. اب بہت سارے باتیں کریں گے تو ہمارے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں بہت لمبی باتیں نہیں کرنے آیا ہوں. ہمارے جو قابل دوست ہے جابر بھائی ہے, میں ان کو مجھ سے اچھا اور بڑا دائی سمجھتا ہوں. اور یہاں ہمارے دائی انس بھائی بھی ہے جو بیلم پالم کے مسجد کے خطیب بھی ہے. میں ان کو بھی جو ہے حیدرآباد کے بڑے بڑے سپیکرز جن کو ہزاروں لوگ سنتے ہیں ان سے بہتر دائی سمجھتا ہوں. کیوں کہ جو ہے ترقی کے مقامات کو نہیں چن کے اور زیادہ لائکس اور زیادہ فیم نہیں سن کے ایک چندول کے جیسے, بیلم واری پالم کے جیسے, ریپلی کے جیسے مقامات پہ جو کام کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کا مقام, ان کی عزت میرے دل میں ان لوگوں سے زیادہ ہے جو حیدرآباد میں بڑے بڑے شیخ بیٹھے ہوئے. کیونکہ یہ جو کام ہے یہ قربانی زیادہ چاہتا ہے اور اس میں اخلاص زیادہ رہتی ہے اور یہاں کام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو صحابہ کے زندگی میں دو چیزیں تھے میرے بھائیوں بہنوں. وہ دو چیزیں اگر ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل سیف ہو جائے گا. ہمارے بچے ترقی بھی کریں گے, خوش بھی رہیں گے اور ہم سب کو خوش بھی رکھیں گے اور دنیا والوں کے نظر میں عزت دار ہو جائیں گے. وہ دو چیزیں ہیں, ایک زہد اور ایک یقین. زہد کے تعلق سے یہ بھاری لفظ, زہد کا مطلب ہے کہ انگلش میں ہم ڈائریکٹ دیکھیں گے تو ڈیٹیچمنٹ. دنیا میں ہوتے ہوئے, دنیا کے چیلنجز دیکھتے ہوئے, دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت کیا چیزیں بولیے؟ پیسہ, مال, دولت. دنیا میں کمفورٹ, لوگ آج ہر آدمی سویگی زومیٹو آگے, یہاں کا تو نہیں پتا, حیدرآباد میں تو کھانے کے لیے بھی باہر جانا نہیں پڑتا, سب کچھ گھر میں ہی دسترخوان حاضر ہو جاتا ہے. پیسہ کمفورٹ کو لے کے آتا ہے, اس کمفورٹ کے پیچھے پاگل کی طرح دنیا پڑی ہوئی ہے. تو دنیا میں جب کمفورٹ تلاش کرو گے تو دنیا کے ساتھ آپ کا اٹیچمنٹ بڑھ جائے گا. جب روح نکلے گی تو کلمے کا ہوش نہیں رہے گا اور جو ہے آسانی سے سکون سے موت نہیں آئے گی, کلمے کی موت نہیں آئے گی. انسان گھبرائے گا, دنیا سے جانا ہی نہیں چاہے گا اور زبردستی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ملک الموت جو ہے روح کو اس کا نکالیں گے. تو زہد جو ہے دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا سے لگاؤ ختم کرنا. مطلب صحابہ جو ہے دنیا ایسا نہیں تھا کہ بھائی دین سب کچھ ہے, آخرت سب کچھ ہے بول کے محنت نہیں کرتے, صبح نہیں اٹھتے, بھاگ دوڑ نہیں کرتے, نہیں ہے. وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے تھے, دنیا کماتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جو ہے ہمارے پاس مثال ہے کہ جب مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے جو مجاہد صحابہ جو ہے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا بہترین مثال قائم کیا کہ وہاں کے انصار صحابہ کو کہا کہ آپ ایک ایک مجاہد صحابہ کو جو ہے نا اپنا بھائی بنا لو. تو وہ لوگ اتنے دل والے تھے کہ ان کو بھائی بنائے, ایسا بھائی بنائے کہ بھئی ہمارے جائیداد میں ہمارے گھر میں اتنا مال ہے, یہ آدھا تمہارا, یہ آدھا میرا, یہ آدھا تمہارا. ایک صحابی نے تو مثال ایسی قائم کر دیا, دنیا میں کوئی دوسرا آج تک ایسی بات نہیں کہہ سکتا. وہ بولے کہ آپ آج سے میرے بھائی ہیں اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں اور میں 2 بیویوں کے ساتھ میں رہوں اور میرا بھائی اکیلا سوئے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. آپ چاہے تو میرے ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں, آپ ان سے نکاح کریے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کو چومے, بولے آپ کی مال اور آپ کی جو ہے نا اہل و عیال کا اللہ حفاظت کرے, مبارک رہے آپ کو, آپ کے لیے رحمت بنے, مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے. اور جب وہ ان کا گزر ہوا تو سونے کے جو یہ ہوتے ہیں اس کے اینٹ ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا کلاڑی سے توڑا گیا. تو لیکن وہ صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں گے تو وہ مال کے پیچھے نہیں تھے, وہ آخرت کے پیچھے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے کے پیچھے تھے. دنیا ان کے دل میں گھر نہیں کر سکی تھی, وہ دنیا سے کھیلتے تھے, دنیا کو اس دین کے لیے, آخرت کے لیے خرچ کرتے تھے. تو دنیا میں رہ کے, دنیا میں محنت ہو رہی ہے, پڑھائی ہو رہی ہے, 18 گھنٹے. آج جو کمپٹیشنز میں جو بچے رینک حاصل کر رہے, علم جو حاصل کر رہے, ہماری جو سوچ ہے,
ہماری جو زندگی ہے وہ اس لیے ہم لوگ پیچھے ہو جا رہے ہیں. ہم ایجوکیشن کو جو ہے اتنا سیریسلی لے رہے ہیں, کتنا سیریسلی لے رہے ہیں کہ ہمارا بچہ نمبرز میں صرف آگے آ جانا, لیکن بچپن سے ہم لوگ خیال نہیں کرتے کون سے اسکول کو ہم چوز کریں بچے کا. ایسے اسکولز کو کرتے جو صرف اپنے چند رینک دکھاتے, 1000 بچے پڑھ رہے ہیں اس کے پاس میں, اس کے گروپ آف اسکولز میں 10,000 بچے پڑھ رہے ہیں, اس میں سے 500 بچوں کو رینک آ رہا, 100 بچوں کو رینک آ رہا, تو اس کا بورڈ لگا دیا اتنا آ رہا, اور اس کو دیکھ کے ہم بھاگ رہے, لیکن باقی 9,000 بچوں کے کیا حالت ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم پتہ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کے پیچھے ہم محنت نہیں کر, اسکول میں ڈال دیے, فیس دے دیے, ہاسٹل میں جمع کر دیے اور سمجھتے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو ایسے اسکول میں ڈال کے بچوں کو توجہ نہیں دینے کی وجہ سے, اور کئی لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ ارے بچپن میں اسکول بڑے فیسوں کی اسکولوں کی کیا ضرورت ہے, ہم بچے کو جو ہے نزدیک کے اسکول میں ڈال دیں گے, وہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کو پھر اچھے اسکول میں ہم ڈالیں گے, تاکہ جو ہے وہ اس کے بعد میں اس کو وہاں پہ جا کے JEE لکھنا ہے, نیٹ لکھنا ہے, MSET لکھنا ہے, لیکن اس کا فاؤنڈیشن اتنا خراب ہو گیا. اور حیدرآباد میں تو جو ہے یہاں تک کہ فیشن ہو گیا کہ نرسری کے فیسز حیدرآباد میں زیادہ ہے, تو لوگ سوچتے ہیں کہ ارے نرسری میں ابھی بچے کو چھوٹا ہے, اسکول میں کیا ڈالنا, جونیئر KG میں ڈالیں گے. اور گھر کے حالات کیسے ہیں کہ باپ جو ہے کمانے کے لیے باہر چلے جاتا ہے یا NRI ہے, ماں گھر میں ہے اور وہ کھانا پکا رہی ہے, گھر کے کام کاج کر رہی ہے, یعنی تو سستی سے سو رہی ہے, بچہ جو ہے اکیلا ہے, وہ رو رہا ستا رہا, فون پکڑا دیے یہ اسکرین, اور وہ اسکرین میں نرسری کا بچہ ریلز دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو آپ کو عطا کیا اپنے اولاد کو, وہ اللہ کی امانت ہے. اولاد کیا ہے, ہماری پراپرٹی نہیں ہے, اللہ کی امانت ہے, اور اس امانت کو ہم کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے پابند بنانے کے لیے ہم کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا. ہم نے ماں کے پیٹوں سے یہ دعا نہیں کہ اللہ ہم کو مسلمان بنا دے, لیکن بغیر مانگے کہ اللہ نے اتنا بڑا ہم پہ مہربانی کیا کہ جیسے شیخ نے فرمایا کہ دین اسلام میں پیدا کیا, مسلمان بنایا. کیسا مسلمان بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء کے جو ہے نا امتی بنایا, الحمدللہ. تو ہمارا جو ہے اتنا بڑا مقام, اللہ اتنا بڑا موقع دیا, اور ہمارے بچوں کو اللہ اس کے رسول کے پابند بنانے کے لیے اس کو آپ پکڑا رہے, اس کو یہ ہاتھ میں موبائل اور ریلز دیکھ رہا ہے. جس کو ریئل ہیرو بنانے کے لیے آپ کو دیا گیا, اس کو ریل ہیرو بنا رہے, ریل والا ہیرو. اب جب بچہ جو ہے نا 1 منٹ کی چیز کو دیکھتا ہے اور اسی پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, اسی کے ساتھ کھیلتا ہے, تو اس کو جونیئر KG میں 1 سال کا فیس بچا کے یہ لے جا کے اسکول میں ڈالتا ہے, تو وہ بچہ جو ہے وہ ٹیچر کے 5 منٹ کے جو نا بریفنگ کو سن نہیں پاتا ہے, وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہے, کیونکہ اس کو 1 منٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے, ریل کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو ہم چھوٹے سے چیز کے لیے ہماری سب سے قیمتی سرمایہ جو ہمارے بچے ہیں, ان کا شروعات سے بسم اللہ کر کے اس کا جو ہے بربادی کے دہانے پہ لا کے اس کی شروعات اتنی خراب کر رہے ہم کہ وہ بچہ کس طرف جائے گا اس کا اندازہ بھی ہمیں نہیں ہے. اگر ہم وہی سکولز کو ایسے سکولز بنائیں گے جہاں پہ جو ہے اکیڈمک تعلیم کے ساتھ میں, جہاں بچہ جو ہے دین کا علم حاصل کر سکے, بسم اللہ سے اس کا شروعات ہو, اور گھر میں جو ہے دنیا کے اٹیچمنٹ سے زیادہ دین کے طرف ہمارا دل, ہمارا جو ہے طریقہ کار دین کے طرف ہو, اور ہمارا منہج جو ہے صحابہ کے جیسا ہو. اور ہم جب دین پہ عمل کرتے ہیں پورے علم کے ساتھ, پورے بصیرت کے ساتھ میں, قرآن حدیث کا پورا علم رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں, تو سمجھو کہ ہمارا ایمان آخرت میں پکا ہے. اگر ہمیں اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, صحابہ کون ہے, خلفائے راشدہ کون ہیں, انہوں نے کیا کیا قربانی دیے ہیں, اگر یہ چیزوں کو جانے بغیر کس طرح سے دین کو لینا چاہیے, ہم کو جو ہے نا علماء سے دین سیکھنا چاہیے. ہم جو ہے نا اگر انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہے ہیں, اور 4 دائی حضرات آج کل جو ہے دعویٰ کے نام سے یہاں ماشاءاللہ پورے علماء کے نگرانی میں آپ کام کر رہے ہیں, قرآن اور صحیح حدیث کی بات کر رہے ہیں, لیکن آج کل ایک ایسا فیشن شروع ہو گیا ہے کہ یہ دوسرا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو علم سیکھنے کے جو قوانین ہیں اس میں یہ ہے کہ دنیا کے خاطر علم نہ سیکھا جائے, دنیا میں جو ہے مال بٹورنے خاطر علم سیکھا نہیں جائے. اگر جو کوئی علم سیکھتا ہے وہ اللہ کے رضامندی کے لیے علم سیکھنا کر رہا, تو اس کی دنیا بھی جو ہے مبارک, اس کی آخرت بھی مبارک ہے. لیکن اگر وہ جو ہے اللہ کو جو ہے اللہ کے دین کو اس لیے کہ مال بٹورنے کے لیے اگر وہ حاصل کر رہا ہے, تو پھر وہ بندہ جو ہے اس کی آخرت برباد ہوگی. تو آج کچھ لوگ جو ہے
دعوتی کام کر رہے ہیں فیم کے لیے اور سینسیشن کے لیے، اور ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کو وہ بس آ کے 4 جو ہے نا سلوکاس پڑھیں گے، اویکتم ویکتیماپنم منینتے مام بدھیا پرم بھاوا مجانانتو مماویم انوتمم۔ ارے واہ، کیا سلوکا پڑھ رہے جی نو! అతల వితల సుతల రసాతల తలాతల పాతాలని అండపిండ బ్రహ్మాండాన్ని సకల చరాచర సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు ఒక్కడే, ఆయనే అల్లాహ్। अरे क्या तेलुगु में क्या बात कर रहे हैं! 4 बाइबल की बस 4 ये कर लिए, अब उनको सबसे बड़ा अल्लामा समझ लिए, उनको दीन उनसे सीखना शुरू कर दिए, तो हम गुमराही के दहलीज पे होंगे। और आपके सामने जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये एक्सपीरियंस से यहाँ खड़ा हूँ, ये तजुर्बे से खड़ा हूँ कि दावत के मैदान के तमाम अच्छाइयों को देखा हूँ मैं, बुराइयों को देखा हूँ। उसके बाद में IPS इंटरनेशनल स्कूल को कायम किया ताकि हमारे बच्चों को ऐसा माहौल मिले जिस माहौल में साहबा के जैसा किरदार हो, जुहद हो, जहाँ सिर्फ दुनिया 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 नहीं, जहाँ पे अल्लाह दुनिया को जो है ये इस्तेमाल की चीज़ है, ये दिल में बिठाने की चीज़ नहीं, दिल में अल्लाह और हाथों में दुनिया। तो ये चीज़ शुरुआत बच्चों को सिखाया जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए, इसके लिए IPS इंटरनेशनल कायम किया। और दाई वो बने जिसकी तरबियत उलेमा के ज़रिए से हो रही है, वो अच्छे शेख बिलाल के जैसे आपने उनकी खिरात सुनी है, बेहतरीन खारियों के ज़रिए से, बेहतरीन हुफ़ाज़ के पास कुरान मजीद सीखे ताकि बचपन के उनके तलफ़ुज़ जो है बेहतरीन हो। मेरे भी तलफ़ुज़ इतने अच्छे नहीं, क्योंकि बचपन से मैंने जो है ना कुरान नहीं सीखा, बीच में तो अरबी के जब नर्सरी से बच्चा जो अरबिक तलफ़ुज़ सीख रहा है, तजवीज़ सीख रहा है, तो वो इंडियन जैसे नहीं रहता। आज आप हमारे IPS इंटरनेशनल स्कूल के YouTube चैनल को ओपन करके देखेंगे, अरबिक स्पीचेस जैसे हमारे जाबिर भाई ने कहा है, तो यहाँ तक कि सऊदी के शेख भी हमारे बच्चों का जो अरबी खुतबा सुनने के बाद वो कहते कि ये बच्चा हिंदी नहीं हो सकता, ये ज़रूर सऊदी का बच्चा है। ये क्यों हुआ है कि नर्सरी से बच्चे को जो है सारे लैंग्वेज का तारुफ किया जा रहा है। अगर वो पहले मदर टंग सीख लिया पूरी तरह से, फिर उसके बाद आप उसको यहाँ का लोकल लैंग्वेज सिखा रहे, तेलुगु, फिर इंग्लिश भी सिखा रहे, उसके बाद में अरबिक आप सिखा रहे हैं, तो उसका जो एक्सेंट है वो इंडियन एक्सेंट ही रहेगा अरबी का, वो सही तलफ़ुज़ उसके आएंगे नहीं। अगर वही आप अरबी को नर्सरी से सिखाएंगे तो उसके तलफ़ुज़ बेहतरीन होंगे, वो कुरान सही पढ़ने वाला बनेगा। तो जिसकी शुरुआत कुरान से होती है, अरबी से होती है, तो उसकी जहानत भी बहुत बड़ी होती है। तो हमने ये एक ऐसा सिस्टम कायम किया कि हमारे बच्चे जो स्कूल में आए वो नर्सरी से लेके जो है इस्लामिक तालीम हासिल करे। कुरान उनके लिए एक, जैसे इंग्लिश पीरियड एक होता है हर दिन, एक अरबिक पीरियड, इंग्लिश के बराबर अरबी का वेटेज। और लोग सोचते हैं अगर ऐसा हम पढ़े तो बच्चा जो है इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रहा, अरबिक पढ़ रहा, उर्दू पढ़ रहा, हिफ्ज़ पढ़ रहा, तो आखिर वो 10th कैसे पास होगा, कैसे पढ़ेगा। तो हमने बोला कि घबराओ न को, जिसका बुनियाद जो है ईमान पे है, जुहद पे है। जुहद के बाद दूसरा आइटम आपको नहीं बताया, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, वो यकीन है, उसके ताल्लुक से भी बात करेंगे। जो सहाबा के अंदर 2 क्वालिटी में बताया ना, तो उसमें जुहद के बाद यकीन है। मैं जुहद के टॉपिक पे के बाद उस पे आऊँगा, क्योंकि ये मैं आपको कंपेयर इसलिए मैं स्कूल से कर रहा हूँ, मेरे तजुर्बे से कर रहा हूँ कि ये जो ख्याल है कि दुनिया के पीछे जाने से दीन के पीछे जाने से दुनिया खाली हो जाएगी, ये गलत प्रूव करने के लिए मेरा छोटा एग्जाम्पल काफ़ी है। मैं कोई बड़ा दाई नहीं हूँ, बस मुझे जब आर्मी में जो है सर्विस कर रहा था, तो हमारे वालिदैन जो है, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी रिसेंटली हमारे वालिद साहब का जो है इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। वो जो है सऊदीया में थे, तो वो चाह रहे थे कि मैं जो है उनके साथ आके उम्रा करूं, और मैं आर्मी में था। आर्मी में दाढ़ी रखने का जो है परमिशन नहीं, कही यहाँ आर्मी के मेरे दोस्त है, साथी है, तो मैंने स्पेशल परमिशन लिया, लेकिन उसमें परमिशन मिलने में, पासपोर्ट आने में थोड़ा देरी हो गया, तो मेरी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई। तो उसके बाद जो है किसी वजह से जो है वो मेरा ट्रिप कैंसिल हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे थे। तो मेरे ऑफिसर ने कहा भी दाढ़ी निकाल दो। नया ऑफिसर आ गया था कि दाढ़ी रखने का परमिशन नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई सिख दाढ़ी रखते हैं, हम दाढ़ी रखने में क्या प्रॉब्लम है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप दाढ़ी नहीं रख सकते। तो वो बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, बहुत मुश्किलात में मैं फंस गया। ऐसा नौबत आया कि या तो दाढ़ी रखूँ या तो जॉब छोड़ दूँ। तो मुझे ये बुरा लगा कि अरे हमको एक रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, जब सरदार जी को दिए तो हम मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे। उसी दुख में मैं लास्ट में ये फैसला लिया कि मैं जो है मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे जब शऊर आ रहा था
आखिरत के बदले में दुनिया को तरजीह देना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं बोला नहीं, मैं जो है अपने दूसरे यूनिट में जाऊंगा, मुझे वहाँ जाने दीजिए। तो कभी कभी ऑफिसर गलत मिल जाते हैं, तो मुझे वो जाने दे सकते थे, लेकिन वो बोले नहीं जाने देंगे, आपको दाढ़ी निकाल के जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने VRS ले लिया। तो मेरे कमांडेंट को जब मैं रिटायर होने से पहले दरबार होता है, उसमें पेशी में मैंने किया कि आप ऐसा ऐसा क्यों मामला करें मुसलमानों के साथ, आप परमिशन दीजिए मुसलमानों को। तो मेरे कमांडेंट ने मुझे कहा कि इलियास, हम आपको परमिशन दिलाऊंगा और आज ही मैं जो है आर्मी हेडक्वार्टर से बात करूंगा, लेकिन मुझे आप गारंटी दीजिए कि आपके सारे मुसलमान कल से दाढ़ी रखेंगे। मैं वहाँ फंस गया। आप बोलो कि हम सारे मुसलमान दाढ़ी रखने के लिए तैयार हैं, जबकि सिख का गुरु जो गुरु गोविंद सिंह एक खालसा पंथ बनाए, खालसा आर्मी बनाए, उन्होंने कहा कि भाई सिखों की तलफ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए एक आर्मी बना रहा हूँ, हर घर से एक बच्चा मुझे दे दो। और उसको बोला कि चंद वसूल उनको सिखा दिए कि आप लंबा कच्चा पहनना, कृपान ये करना, पगड़ी लगाना, उसके बाद बाल छोड़ देना। सिर्फ दाढ़ी के बाल नहीं, सारे बाल, सिर के बाल भी छोड़ देते, लंबे लंबे बाल होते सिखों के। तो सारे उनके गुरु के कहने पर सारे बाल छोड़ दिए। और हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप मूंछों को कम करो और दाढ़ियों को छोड़ो, और हम लोग तैयार नहीं है। और ये सिर्फ एक रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, सारे अंबिया तो सलाम की सुन्नत है। तो मैं वहाँ लाजवाब हो गया। और उसके बाद मुझे ये लगा कि अभी मैं VRS लेके जा रहा हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करूँगा, लेकिन यही काम करूँगा कि कुरान और सुन्नत की अहमियत मुसलमान के लिए कितनी बड़ी है, होना चाहिए, यही चीज़ लोगों को मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँगा। दावा का जब मुझे वर्ड भी नहीं पता था, लेकिन मैं बोला यही काम करूँगा। बाद में मुझे पता चला ये वो काम है जिस काम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पसंद किया, उस काम करने वाले की अल्लाह ने बहुत तारीफ की। सूरह हम सिजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस आदमी से बेहतर बात किसकी हो सकती जो लोगों को अल्लाह के तरफ बुलाए, खुद भी अमल साले करे और कहे कि बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। जब इस आयत से मेरी नज़र गुजरी तो मुझे बोला इससे बेहतरीन पेशा, इससे बेहतरीन काम दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो एक छोटा सा सेंटर यहाँ रेपल्ली में क़ायम करके जो है मैं लोगों के अंदर किताबें बांटना, जाके मिलना, काम करना शुरू किया। तो हमारे दोस्तों में से, हमारे अब्बा के दोस्तों में से एक दोस्त ने जो है वो, उनके बच्चों के साथ भी मेरी दोस्ती थी, बड़े बड़े शॉप्स थे उनके, ज्वेलरी शॉप्स थे और उनके बिजनेसेस थे, पैसे वाले थे। तो वो जाके अपने भाई को कहते हैं कि ये जो हुसैन साहब का, पाशा साहब का बच्चा जो है, ये हमारे बच्चों से दोस्ती कर रहा है, तुम अपने बच्चे को उससे दूर रखो। उनके बच्चे उस टाइम में जो है इंजीनियरिंग वगैरह करके जॉब के तलाश में थे, तो बोले इनको दूर रख। और अपने बच्चे, उसके उनके बेटा बिजनेस करता था एक बेटा, तो 3-4 बच्चे थे जो मुझसे ज़रा दोस्ती करते थे, मेरे साथ बैठना उठना था। तो बोले इनसे दोस्ती कर रहे, इनको दूर रख। क्यों? ये अल्लाह पुलिस बन गया है। ये क्या बन गया? अल्लाह पुलिस बन गया है। वो तसव्वुर था कि कहीं अगर दीनदारी, नमाजें शुरू कर देंगे तो जो है ना, ये बिजनेस नहीं करेंगे, ये जो है अल्लाह अल्लाह करके चले जाएंगे, इनका दुनिया खाली हो जाएगा, ये खौफ था उनका। और आज के डेट में रिजल्ट क्या है? उनके बच्चे अमेरिका में हैं, उनको कभी देखने के लिए मुश्किल से नहीं आते हैं। उन्होंने अमेरिका में थोड़ा माल कमाया, यहाँ उनको थोड़े बहुत जायदाद उनके होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5 इंटरनेशनल स्कूल्स है हैदराबाद में आज के डेट में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। आज इतने भाई बहन मुझे सुनने के लिए आए हैं, हैदराबाद में, तेलंगाना में और करीमनगर में, कई मकामात में हमने प्रोग्राम्स किया है। बहुत मोहब्बत अल्लाह ने दिया है, सिर्फ इस दीन की बनिस्बत दीन के खातिर, कि दीन के ऊपर अमल करने से, दीन को अपने ज़िंदगी का असल बनाने से इंसान की जो है दुनिया बर्बाद नहीं होती है। ये रियल आज एग्जाम्पल है उनके सामने है। वो लोगों को कौन है, उनके नाम भी कोई जो है ना रेपल्ली में नहीं जानता आज के दिन में। और माल क्या है, हर कोई कमाता है, कौन नहीं कमाता। आज एक भ्रष्टाचारी, एक करप्शनिस्ट, एक जो है ना झूठा, एक धोखेबाज, एक दगाबाज, हर कोई माल कमाता है। माल की क्या चीज़ है? अल्लाह ताला जब तक जिसको माल देना चाहता है, जिसको देना चाहता है, तो खुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतुल मुल्का मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जिसको इज्जत समझ लिए हैं वो इज्जत नहीं है, वो जिल्लत है। हमने जो है ना दुनिया में नंबर 1 होने को, जो है ना दुनिया में माल कमाने को हमने इज्जत समझा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहा है कि दुनिया में अल्लाह के दीन की मेहनत करना इज्जत है, दावत इल्लल्लाह का काम करना इज्जत है, दीन
کا صحیح علم حاصل کرنا عزت ہے، قرآن کا حفظ کرنا، حافظ قرآن بننا عزت ہے، یہ عزت ہے۔ تو یہ ہماری سوچ میں فرق ہے، ہم الگ سوچ لیے ہیں۔ تو جو یہ اسکول قائم کیے ہم لوگ، تو نرسری سے جب بچہ پڑھتا ہے تو نرسری سے لے کے 10+2 تک CBSE سلیبس پڑھتا ہے اور انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، ساتھ میں جو ہے وہ حافظ قرآن بھی بن سکتا اور عالم دین بھی بن سکتا اگر وہ چاہتا ہے، اور 5 لینگویجز میں عربک، انگلش، ہندی، اردو، تیلگو، 5 لینگویجز میں بہترین تقریر کر سکتا ہے۔ میں نمونہ پیش کر سکتا تھا آپ کے سامنے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، آپ بور ہو جاؤ گے، عربی میں اس میں شروع ہو جاؤں گا میں، تو اٹ ول ناٹ گڈ۔ تو ریزنگ اپ اے کانفیڈنٹ مسلم چائلڈ از اوور ڈیوٹی۔ تو انگلش میں ہمارے بچے اتنا بہترین بات کرتے ہیں کہ میں ان کے برابر بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ عربی میں ایسا بات کرتے ہیں کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ عربی ان کے جیسا میں کبھی خطبہ دے سکوں۔ اردو اتنی فصاحت سے بات کرتے ہیں، اور تیلگو تھوڑی سی پرابلم ہے، ان سے اچھی میں بات کرتا ہوں، اس لیے کہ حیدرآباد میں تیلگو زیادہ نہیں چلتی ہے، لیکن کریم نگر کے بچے تیلگو بہترین بات کرتے ہیں، اور اگر چندول میں ایسا اسکول سٹارٹ کر دیا جائے، ریپلی میں ایسا اسکول، تو بچے ضرور بات کریں گے، اور لاسٹ میں جا کے ہندی میں بھی وہ بہترین پبلک اسپیکنگ اسپیچز دیتے ہیں۔ تو 5 لینگویجز میں انٹرنیشنل لیول کا اسپیکر بننا، ایک اسکول کا بچہ 3-3 ہزار لوگوں کو جو ہم مخاطب ہو کے کرنا، آپ IPS انٹرنیشنل اسکول کا YouTube چینل دیکھیے، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد لوگوں کو ڈاؤٹ آتا ہے کہ کیا بچے 10th کیسے پاس ہوں گے اور انٹر میں کیسے رینک حاصل کریں گے۔ تو یہ جو بچے ہمارے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں 7 سال سے، ہمارے جابر بھائی نے بولے 8 سال سے اسکول چل رہا ہے، 14 سال سے اسکول چل رہا ہے، اور ہم نے اسکول شروع کیے تو نرسری سے 10th تک شروع نہیں کیے، نرسری سے 3rd یا 4th تک ہم اسکول شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو سلیبس ہمارا ہے، جو کانسیپٹ ہمارا ہے، ایک دم بچے آنے سے ان کو نہیں سکھا سکیں گے، بچپن سے یہ کانسیپٹ کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اور بہت دیکھ کے لیتے، ایسے لوگوں کو دیتے جو ماں باپ اپنے بچوں کے علم کو سب سے سب سے اصل، سب سے جو ہے پریورٹی سمجھتے اپنے لائف کا، تو ویسے لوگوں کو ہم لیتے ہیں۔ اور جب وہ بچوں نے پڑھا ہے تو CBSE اسکول میں ہمارے پاس ایفیلیشن نہیں تھا، اور ہمارے کچھ بچے جو ہے ہمارے پاس سے پڑھ کے دوسرے اسکول میں ہم نے ریفر کیا۔ وہاں جانے کے بعد وہ اسکول جو ہے نان مسلم کا اسکول ہے، 2000 بچے پڑھ رہے ہیں، ہاسٹل ہے وہاں پہ، وہ صبح سے لے کے شام تک پڑھتے، ہاسٹل میں پڑھتے، ان کو فون نہیں دیا جاتا، رات بھر دن بھر پڑھایا جاتا ہے۔ جب اسکول کے ریزلٹ آئے اس میں ہمارے بچوں کا جو ریزلٹ دیکھے تو 98% اسکول کی ٹاپر IPS کی بچی ہے، اسکول کا ٹاپر IPS کے پہلے 10 بچوں میں دیکھیں تو سارے IPS کے بچے ہیں۔ اس میں ہمارے بچے گئے کتنے، اس میں سے 2000 میں سے تقریباً 250 بچے 10th کے ان کے پاس ہے، تو صرف 10 بچے ہمارے یہاں سے 20 بچے ہمارے یہاں سے گئے تھے، 20 بچوں میں جو ہے 10 بچے ٹاپر، آل آر ابو 90%، اور ہمارا 100% ریزلٹ آیا پچھلے 7 سالوں سے CBSE بورڈ میں۔ اور وہ بچے جب کالج میں جا رہے ہیں دوسرے جگہ پہ اپنے فردر پڑھائی کے لیے، وہ کالج میں کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، اس پروگرام کا دیکھ بھال کرنے والا، اس کا موڈریٹ کرنے والا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، دوسرے کسی کی بس کی بات نہیں کہ پروگرام چلا سکے، کیونکہ اس کو ہم نے پبلک اسپیکر بنایا ہے۔ یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے لوگوں سے بات کرنے میں، وہ اپنی بات کو بہترین طریقے سے پیش کر سکتا ہے، سافٹ سکلز اس کے پاس میں، کانفیڈنس اس کے پاس میں ہے۔ تو یہ آپ لاکھوں روپے رکھ کے بھی پبلک اسپیکنگ اپنے بچوں کو سکھا نہیں سکیں گے۔ تو آج کے ڈیٹ میں جو ہے ایسا اسکول قائم کیا، اور یہ قائم اس لیے کر سکے ہم ہمارے دنیا کو جو ہے کمتر سمجھے، آخرت کو جو ہے ترجیح دیے، اور مال کا نقصان ہو رہا، پیسے جا رہا، فکر نہیں کیے، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ اللہ رب العزت اپنے ماننے والے بندوں کو جو ہے وہ گراتا نہیں، اٹھاتا ہے۔ تو یہ جو یقین زہد کے ساتھ صحابہ کی زندگی میں تھا، وہ تھا کہ اگر میں اس دنیا کو نہ پسند کروں اور میں دین کے پیچھے لگوں، آخرت کو پسند کروں، میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے جو ہے مایوس نہیں کرے گا، مجھے مغلوب نہیں کرے گا، مجھے ہرائے گا نہیں، مجھے جتائے گا۔ یہ یقین صحابہ کے دلوں میں تھا، تو انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ ان کے بچے بھٹک نہ جائے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے، کئی لوگ ماشاءاللہ اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھتے ہیں، انٹرنیٹ نہیں رکھتے، بچوں کو پابندی سے قرآن پڑھاتے ہیں، بولتے کہ ہم تو ہمارے گھر میں کوئی جو ہے نا بدعت شرک نہیں کرتے، ہم بالکل نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، پردہ کرتے، سارے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہو، لیکن آپ کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پڑوس میں جو ہے بارش ہو رہی ہے،
चंदोल में बाजू में क्या हो रहा, पिट्टौनी पालम है, कुछ गांव है ना यहाँ पे, इधर तो बाजू के गांव में जोर बारिश हो रही है, आपके पास में ज्यादा बारिश नहीं है, वहां पे फुल बारिश हो रही, लेकिन वहां का बारिश का पानी कचरे के साथ साथ चंदोल में सारा कचरा आ रहा है। हम अपने घर की हिफाजत कर रहे हैं लेकिन बाजू के घर का हम नहीं सोच रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब ये दीन हमारा ऐसा दीन है, నిన్ను వలె నీ పొరుగువాని ప్రేమించుని పొరుగువాడు ఆకలిగా ఉండి తాను కడుపు నిండా భుజించిన వాడు విశ్వాసి కాజాలడు, मुस्लिम काजलड़ू, ये दीन हमारा सीखता है। बाजू पड़ोसी का भूख बर्दाश्त नहीं करने वाला दीन दीन इस्लाम है। तो पड़ोसी वाले की ज़िंदगी में गंदगी को, पड़ोसी वाली ज़िंदगी में बेहयाई को, पड़ोसी वाले ज़िंदगी में जो है शिर्क को, बिद्दत को कैसे एक मुसलमान हजम कर सकता है। तो जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे पूरे मुआशरे को अच्छा करने जाएंगे। तो मुझे अब ये चीज़ मेरे जहन में आया कि हम सिर्फ जो है इस्लामिक स्कूल्स कायम करने से नहीं होगा, हमें लोगों को इंसानियत सिखाने के लिए एक नॉन मुस्लिम्स मैं हमेशा मेरे स्कूल में बुलाता हूँ। अभी जब जाबिर भाई आए थे 10 लोग करीब जो है नॉन मुस्लिम्स थे हमारे पास में, मेरे पुराने मिलिट्री फ्रेंड्स को भी बुलाया था, मैं कॉलेज फ्रेंड्स को भी बुलाया था, दूसरे लोगों को बुलाया। वो लोगों ने इतना पसंद किया। एक मेरा दोस्त कॉलेज फ्रेंड है, वो जो है ना कट्टर हिंदू है, लेकिन उठ के जाते बोला कि मैं आपके स्कूल के 2 बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। बच्चों की बात सुना, इतनी अच्छी बात है, इतने कम उम्र में आप ये बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसको लगा कि मुझे यहाँ से जो है पुण्य मिल जाएगा। तो ये इंसान के अंदर इंसानियत अभी बाकी है, सिर्फ ये है कि आप उसके दिल के दरवाजे को खटखटाना है, दिल के दरवाजे को किस चीज़ को पेश करना है, कुरान और हदीस को पेश करना है। ये तभी हो सकता है कि जब हम यकीन कर ले कि अल्लाह के दीन की जो है बुलंदी के लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है और हमारे बच्चों को कामयाब करेगा। तो जो स्कूल्स ऐसे होना चाहिए वो स्कूल में हमारे बच्चों को ये सारे फैसिलिटी मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक आपको मैं मिसाल दे दूं, हमारे स्कूल में कई पेरेंट्स जो है जो बच्चों को हिफ्ज कराना होता है, हमारे सारे बच्चों का हिफ्ज का इंतज़ाम है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 पीरियड रहते हैं। पूरा कुरान उनको ऊपर हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करते कि आप हिफ्ज करो, वो एकेडमिक्स भी सीखते हैं, 2 पीरियड कुरान भी हिफ्ज करते हैं, वो 5 पारा 10 पारा जितना हिफ्ज कर ले वो कर ले। लेकिन कुछ बच्चों को हम हमारे पास नर्सरी से जो ज्वाइन होते हैं उनको फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट करते हैं कि ये बच्चे जो है हिफ्ज करने के काबिल है, और 3 साल में हिफ्ज बच्चे कर सकते हैं। 5th आने तक वो हाफिज कुरान हो जाता है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 60 बच्चे हाफिज कुरान हो चुके हैं हमारे स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह। तो और वो तकरीबन बच्चे जो है वो 6th स्टैंडर्ड के छोटे हैं, मतलब 11 साल के से छोटे बच्चे हैं और कुरान का हिफ्ज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ पेरेंट्स जो बच्चे हम सेलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे सेलेक्ट हुए, आप इनको हिफ्ज में जो है ट्रांसफ़र करो, तो पेरेंट का कंसेंट लेने के लिए गूगल फॉर्म भेजते हैं हमारे शेख रफ़ीक। तो इस बार भी जो है ना 42 बच्चे सेलेक्ट हुए, उसमें से सिर्फ 5 लोग तैयार है अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनने के लिए। और बाकी लोग क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि वो हिफ्ज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो डरते हैं कि बच्चा हिफ्ज करेगा तो हिफ्ज के वाले को सारे पीरियड्स नहीं रहते, सिर्फ मैथ्स और जो है इंग्लिश 2 ही पीरियड रहते, तो वो साइंस नहीं पढ़ सकता, दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, लैंग्वेजेस नहीं पढ़ सकता, मेरा बच्चा पीछे हो जाएगा। लेकिन जितने बच्चों ने हमारे पास हिफ्ज किया है वो सारे बच्चे क्लास में टॉप करे हैं और वो बेहतरीन मार्क्स से पास हुए, कोई भी पीछे नहीं रहा है। जितने और मेरे बच्चों को भी मैंने हिफ्ज कराया, बगैर ट्यूशन लगा के मैं बच्चों को मैं हिफ्ज कराता था। तो उस ईयर का दिस ईयर 10th पास हुआ, मेरा बच्चा भी मेरे स्कूल में पढ़ा, वो 10th में स्कूल टॉपर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब जिन्होंने सोचा कि दीन पे अमल करने से, हिफ्ज करने से मेरा बच्चा पीछे हो जाएगा, उनके सारे बच्चे पीछे हो गए और जो हिफ्ज करने से बच्चे आगे हो गए। तो ये ऐसे कई मिसालें हमारे पास होने के बावजूद भी मुसलमान दीन के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन आज के डेट में हम लोग यहाँ पे जो जमा हुए हैं, मैं यही चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में सहाबा की जरा जुहद और यकीन, मतलब इस दुनिया से मोहब्बत कम करके, इस दुनिया के पीछे ना पड़ के, आखिरत की ज़िंदगी को पसंद करके अल्लाह पे यकीन करे कि अगर हम अपने बच्चों को जो है दुनियावी इल्म के साथ में दीनी इल्म सिखाए और ऐसे इदारे कायम करे। और मैं नौजवानों को दावत देता हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे डिग्री करके खाली बैठे हुए, इंजीनियरिंग करके खाली है, ये मत सोचो कि जॉब नहीं मिल रही है। आप ग्रुप बन के छोटा सा भी कोशिश शुरू करिए, आप बड़ा सोचिए। हम हर 5 टाइम जो है मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा हम सुनते हैं, अजान सुनते हैं। क्या मतलब है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह इतना बड़ा है तो अल्लाह से बड़ी चीज़ मांगिए, बड़ी उम्मीद रखिए, बड़ा गुमान रखिए, अच्छा गुमान रखिए,
تو اللہ آپ کے گمان پہ اترے گا. ہم نے جب شروع کیا ہے تو آپ یقین نہیں مانتے, میں ایسے دعوت سینٹر کو جوائن کیا, میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو 1100 روپے کے مرگی میں کام کر رہے تھے دین کا کام, اور 1100 روپے کا کرایہ 5 مہینے کا پینڈنگ تھا, نہیں دے سک رہے تھے وہ لوگ. اس ٹائم میں اپنا پورا سرمایہ لگا دیا وہاں پہ, تقریباً 75% میں ان کے ساتھ میں ٹھہر گیا. میں پارٹ ٹائم اپنا گھر چلانے کے لیے کام کرتا تھا اور باقی پورا ٹائم جو ہے نا اس سینٹر کو دیتا تھا الحمدللہ. اور چند سالوں میں وہ اتنا کامیاب اور وہ اتنا جو ہے مشہور ہو گیا تھے, اس کے پاس میں سیٹلائٹ چینل آ گیا, اس کے پاس میں جو ہے نا کئی جو ہے نا گاڑیاں, کئی لوگ 150 کے قریب لوگ جو ہے کام کرنے لگے ان کے ساتھ میں. تو یہ اللہ رب العزت, اللہ کو کیا آپ جوا کو لگے, ایک ایم ایل اے ایم پی کوئی جو ہے اس کو ساتھ میں بٹھا لیا تو اس فوٹو کو دکھا کے میں ایم ایل اے کا خاص ہوں بول کے خوش ہو جاتے ہو. جو اگر اللہ کا کوئی خاص بن گیا, وہ ایم ایل اے اس کو اتنے چیزیں دیتا ہے پیچھے سے کہ یہ میرے پارٹی کے لیے مجھے ووٹ دلاتا ہے, تو اللہ رب العزت جو مالک الملک ہے, جس کے ہاتھ میں کائنات کے جو نا سارے جو نظام اس کے ہاتھ میں ہے, کائنات کے سارے کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے, کیا وہ آپ کو خالی چھوڑ دے گا؟ الحمدللہ اللہ تو مجھے خالی نہیں چھوڑا, الحمدللہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. ارادہ کریے, اسکولز قائم کریے, جو مدارس ہے اس کو ڈیولپ کریے, خالی مت رہیے, اپنے وقت کو جو ہے اللہ کے دین کے لیے یہ کریے. اور جو لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں جاوید بھائی کے جیسے اور شیخ کے جیسے, ان لوگوں کے ساتھ میں جڑیے اور اپنے طاقت کو, جو ریٹائرمنٹ لے کے ہمارے آرمی کے حضرات بیٹھے ہیں, آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے. آپ مت سمجھے کہ ہم نے دیش کی سیوا کر دی, نہیں, یہ دیش جو ہے, اس دیش کو ہمارے جیسے مسلمانوں کی ضرورت ہے, جو کرپشن نہیں کرتے, برائبری نہیں لیتے, جو ایمانداری سے رہتے اور اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں. ہمارے کنٹریبیوشن کے لیے یہ دیش انتظار کر رہا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دیش کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو داعی بنا لیجئے, اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. میں ایک آیت سے میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ جو کام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں اعلان کر رہا ہے کہ ایک جو کام ہے یہ بڑا صبر کا کام ہے, اور یہ کام ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو بڑے قسمت والے ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.